29 رمضان المبارک کی آخری رات، طاق رات میں سورۃ الکوثر کا ایک دن کا اور ایک رات کا وظیفہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ بے شک ازمال و آج رزق اور دولت سے گھر بھرنے کا رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ میرے دوستوں، اگر آپ ہمیشہ کے لیے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، گھر کو رزق اور دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، تو میرے سارے دوستوں، میرے سارے بہن بھائی، آج اس وظیفے کو ایک بار جلدی سے لازمی پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آ چکی۔ طاق رات میں سورۃ الکوثر کا بڑا خاص وظیفہ، صرف ایک دن اور ایک رات کا یہ وظیفہ ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک آپ نے اگر ابھی تک لاپرواہی میں، کوتاہی میں آپ نے گزار دیا ہے، کوئی عمل نہ کر سکے، کوئی وظائف نہ کر سکے، تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک مکمل دیکھ کر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے سورۃ الکوثر کا یہ خاص اور نایاب وظیفہ لازمی کر لیجئے۔ اللہ والوں، جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بدل جائے، ان کے نصیب کھل جائیں، نصیب کے بند تالے کھل جائیں، گھر میں ہمیشہ کے لیے خیر و برکت ہو جائے، رمضان المبارک کی برکتوں کو ابھی بھی آپ لوٹنا چاہتے ہو، تو جلدی سے سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کی ذات ان بابرکت گھڑیوں میں، قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کے نصیب کھول دے گی، آپ کے مقدر کھل جائیں گے، آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، جو پوری عمر نہ مل سکا، آج آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، آج مل کر رہے گا۔ ایک بار میرے کہنے پر دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر قرآن مجید کی سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل، پاورفل وظیفہ کر کے دیکھیے گا، آپ کی زندگی کے نصیب کے بند تالے نہ کھلے تو پھر کہنا۔ پیارے دوستوں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کا تعلق ہے، کسی بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آپ کے ملک میں جب 29 رمضان المبارک کی طاق رات آ جائے تو آپ نے جلدی سے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ دینے ہیں اور آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ پاورفل وظیفہ کر لینا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے کریں گے تو جو ساری عمر میں نہ مل سکا، آج مل کر رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں، مقدر کے بند تالے کھل جائیں، تو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا۔ آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت چاہیں آپ اس وظیفے کو بآسانی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو آرام سے کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پہلے تو آپ نے سمجھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو مکمل بتاؤں گا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ میرے بہن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل جائے گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم سے کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ سرزد ہو چکا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے سے معاف فرمائے۔ اللہ والوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد مصلی پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ جائیں تو اپنی تمام حاجتوں کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی بڑی سے بڑی خواہش ہو، حاجتوں ہو، جو حاجتیں آپ کی پوری نہ ہو رہی ہوں، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکہ ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 3 بار اول اور 3 بار آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ آپ نے پڑھ کر آغاز وظیفے کا کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ بند کر کے اپنے تمام مقصد، تمام حاجتوں کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سچے دل کے ساتھ اور خلوص سے دل کے ساتھ اور اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم سے مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کو بڑا پسند کرتی ہے۔ جو بندہ رب سے مانگتا ہے، تو اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، جو کئی سال ہو چکے ہیں، رکے ہوئے کام ہیں، بن نہیں پا رہے، آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد نہیں پورا ہو رہا، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، محتاجیاں ہیں، آپ کے گھر میں فقیری ہے، آپ نے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پھر آج لازمی کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آنکھوں کو بند کر کے دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ آنکھوں کو بند کر کے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ آپ نے جب اس طرح سے یا اللہ یا کریم کو آنکھوں کو بند کر کے پڑھیں گے نا، تو رب کی ذات آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دے گی، آپ کے مقدر چمک جائیں گے، آپ کے پاس دولت کے، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بے شک آج اس وظیفے کو آزما کر دیکھیے گا، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یا اللہ یا کریم کو آپ نے صرف 21 مرتبہ، چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، چاہیں تو آپ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد جو آپ نے تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کا۔ یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ جب کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، رب کی ذات وہ مقصد پورا کر دیتی ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنی ہے سورۃ الکوثر کو؟ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 129 مرتبہ اس طرح سے پڑھ لینا، جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیا۔ پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس کو آپ نے ذہن میں لازمی رکھنا ہے، تصور کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی 1 تسبیح کر لینی ہے۔
صرف ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک تسبیح آپ نے کر لینی ہے۔ پیارے دوستوں، ایک تسبیح کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی آنکھوں کو اسی طرح آپ نے بند رکھنا ہے اور توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جتنا درود پاک شروع میں پڑھا ہوگا اتنا ہی درود پاک آخر میں پڑھ لینا ہے۔ آخر میں پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی آپ نے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رب نے چاہا تو آج آپ کی اس وظیفے سے زندگی بدل جائے گی، مقدر کھل جائیں گے اور رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کے نصیب اور مقدر اور قسمت میں لکھ دے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ دولت کا بڑا خاص اور مجرب وظیفہ تھا۔ اس کو آج آپ نے لازمی کر لینا، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ نماز تہجد کے بعد بھی اس وظیفے کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ نے کر کے رب کریم سے دعا مانگ لینی ہے، پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ جائے نماز اٹھانے سے پہلے رب کی ذات نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ نے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔